بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 22 رمضان ہے اور 23ویں طاق رات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان 5 راتوں میں شب قدر کو رکھا ہے۔ عین ممکن ہے کہ آج شب قدر ہو۔ اس رات کا خاص عمل آپ کو بتائیں گے۔ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کریں۔ آخری عشرے میں تسبیحات کا اہتمام زیادہ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہر بندے کو توفیق دے۔ اکثر بندے کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ اتنے اذکار ہیں، اتنی ہی تسبیحات ہیں اور اتنے ہی وظیفے ہیں، کون سی تسبیح کریں، کون سا وظیفہ کریں یا کون سا ذکر کیا جائے، کون سا ذکر بہتر رہے گا؟ یہ سوال اکثر ذہنوں میں اٹھتا ہے۔ اور دوسرا سوال یہ ہوتا ہے کہ کتنا کیا جائے؟ زندگی میں اور بھی مصروفیات ہوتی ہیں، مجبوریاں ہوتی ہیں، بہت زیادہ تو نہیں پڑھا بھی جا سکتا۔ بہتر یہی ہے کہ اس سوال کا جواب ہم یہی دیں گے کہ کتنا پڑھیں، تو اس کا یہ جواب ہے کہ تھوڑا پڑھیں لیکن مستقل پڑھیں۔ اچھا عمل تھوڑا کرو مگر روز کرو۔ آج تو دن رات پڑھ لیا اور پھر کل تھوڑا بھی نہیں پڑھا، یہ صحیح نہیں۔ مستقل پڑھنا چاہیے، چاہے تھوڑا ہی پڑھیں۔ اگر اللہ تعالیٰ زیادہ پڑھنے کی توفیق دے تو یہ بہت ہی خوش قسمتی کی بات ہے، مگر استقامت ہونی چاہیے۔ چاہے زیادہ پڑھیں چاہے کم پڑھیں، مستقل مزاجی سے پڑھنا چاہیے۔ اگر آپ کو کوئی عالم مل جائے تو اس سے پوچھ لیں کہ کس مقصد کے لیے کون سا عمل کرنا چاہیے۔ ویسے تو پورا قرآن پاک ہی ہمارے مسائل کا حل ہے، لیکن کچھ خاص عمل بھی بتائے گئے ہیں، جیسا کہ ہمیں مختلف صورتوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس صورت کو پڑھیں تو یہ ہوگا، اس صورت کو پڑھیں تو یہ ہوگا۔ جیسے سورۃ رحمان ہے، اس کو بڑی بڑی بیماریوں کے لیے شفا بتایا گیا ہے۔ اس صورت کو پڑھنا بھی چاہیے اور سننا بھی چاہیے۔ اس صورت سے کینسر جیسی بیماریوں کا بھی علاج ہو جاتا ہے۔ اور سورۃ مزمل کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس سورت کو کاروبار کی ترقی کے لیے، کاروبار میں اضافے کے لیے پڑھا جاتا ہے۔ اس کو صبح گھر سے نکلنے سے پہلے پڑھ لینا چاہیے۔ بیوی بھی اپنے شوہر کے کاروبار میں اضافے کی نیت سے اس سورت کو پڑھ سکتی ہے۔ اور سورۃ واقعہ ہے، وہ ہمیں فاقوں سے بچاتی ہے۔ مغرب کے بعد سورۃ واقعہ پڑھنے والے پر کبھی فاقہ نہیں آتا۔ مغرب کے بعد سورۃ واقعہ کو پڑھنے کی روٹین بنانی چاہیے، کبھی چھوڑنا نہیں چاہیے۔ اس کو بھی ہمیں مستقل مزاجی سے پڑھنا ہے۔ اپنی زندگی کی تمام مصروفیات میں سے 5 سے 4 منٹ نکال لیں تو یہ سورت اتنی ہی دیر میں پڑھی جاتی ہے۔ پھر جن جنات کا خطرہ رہتا ہے اس کے علاج کے لیے چاروں کل بتائے جاتے ہیں۔ آپ چاروں کل پڑھ سکتے ہیں۔ اس سے آپ کی جنوں اور ایسی جو مخلوقات ہیں جو ہمیں پریشان کر سکتی ہیں، ان سے حفاظت ہوتی ہے۔ سب سے چھوٹی سورت سورۃ فاتحہ، اگر ہم اس کو پڑھیں تو یہ ہمارے لیے بیماری میں دم کا کام کرتی ہے۔ اس سورت کو دم کے لیے پڑھا جاتا ہے۔ دم گھر میں کون کرے یا باہر سے کس سے کروائیں، یہ ایک فضول سا سوال ہے۔ جو بھی 5 وقت کا نمازی ہو، نماز کو پابندی سے ادا کرتا ہو، اس سے آپ دم کروا سکتے ہیں۔ خود بھی اپنے بچوں کو دم کر سکتے ہیں۔ سورۃ فاتحہ اگر 7 بار پڑھیں تو وہ 1 وقت کے دم کے لیے کافی رہتی ہے۔ یہ تو وہ صورتیں تھیں جو آپ اپنی زندگی کی روٹین میں شامل کریں گے، ہر روز پڑھیں گے ان کو ان کے اوقات میں، تو انشاءاللہ آپ کی جو ان سے پریشانیاں حل ہونے کا کہا گیا ہے وہ پریشانیاں ضرور حل ہو جائیں گی۔ اور آج کی رات کا خاص عمل یہ ہے کہ آپ نے 3 تسبیحات کرنی ہیں۔ 3 تسبیحاں خاص طور پر آپ نے پڑھنی ہیں۔ ایک تسبیح آپ نے تیسرے کلمے کی پڑھنی ہے،
دوسری تسبیح آپ نے درود ابراہیمی کی پڑھنی ہے اور تیسری تسبیح آپ نے استغفار کی پڑھنی ہے۔ ان تینوں تسبیحوں کو آپ نے 3 بار پڑھنا ہے، یعنی درود ابراہیمی کی تسبیح 3 بار، یہ 300 بار ٹوٹل بنتا ہے۔ پھر آپ نے تیسرا کلمہ 3 بار تسبیح کرنی ہے، یہ بھی 300 بار بنتا ہے۔ آپ نے تیسرے کلمے کی بھی 3 تسبیحات کرنی ہیں۔ آپ نے اس عمل کو آج رات کرنا ہے۔ یہ 3 تسبیحاں آپ نے 3 بار ہی کرنی ہیں، ایک استغفر اللہ، ایک درود ابراہیمی اور تیسری استغفار۔ استغفار کی بھی آپ نے 3 تسبیحات ہی کرنی ہیں۔ یہ عمل بہت ہی افضل ہے۔ انشاءاللہ آپ اس عمل کے اثر کو خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ نے پورے یقین کے ساتھ کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ پر توکل میں آپ نے کوئی کمی نہیں رکھنی، پورے خشوع و خضوع کے ساتھ کرنا ہے۔ اس عمل کو کرتے ہوئے کسی سے بات نہ کریں۔ کوئی بھی عبادت کریں تو کوشش کریں کہ تنہائی میں کریں، کسی سے بات نہ کریں۔ ضروری بات کر سکتے ہیں، فضولیات سے گریز کریں، کیونکہ ادھر ادھر کی باتیں کرنے سے عبادت کا ردم ٹوٹ جاتا ہے۔ کوئی بھی عبادت کرنی ہو، اللہ تعالیٰ کو اندھیرے کی عبادت بہت ہی زیادہ پسند ہے۔ رات کا پچھلا حصہ بہت ہی بہتر ہے، اس میں تہجد کی نماز بھی پڑھیں، تسبیحات بھی کریں اور اپنے مسئلے اللہ تعالیٰ سے حل کروانے کے لیے دعائیں کریں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرماتا ہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ ملیں گے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔